تو وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اور دوسرے الزام لگانے کا گناہ ہو گیا، دو گناہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بت پرستی مختلف شکلوں میں کیسے وجود میں آئی، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ مختلف شکلیں کیسے ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا ان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اسٹیچوز بنا کر کے، یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا ہوا ہوگا کہ شیطان مختلف پوز میں شیطان کیسا ہوتا ہے، بہت بدصورت ہوتا ہے، اسٹیچوز دیکھو کیسے کیسے رہتے، تو مختلف شکلوں میں یہ کمزور ایمان والوں کے سامنے، کمزور عقیدے والوں کے سامنے آیا، اور کچھ اپنی کرشمہ کاریاں دکھائی ہوں گی، ما فوق الادراک باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہوں گی۔ ارے لوگوں نے کہا ارے یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ اب جو تصویر اس نے پیش کی تھی، پوز کی تھی، لوگوں نے کہا کہ ارے وہ تو بہت پہنچا ہوا تھا، اب اس کی تصویر انہوں نے بنا لی، اس کا اسٹیچو بنا لی، لگے پوجنے۔ اب دوسری جگہ پہنچا، دوسرے پوز میں، اور کچھ ما فوق الادراک باتیں ان کے سامنے پیش کی۔ ارے کہا یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، اس شکل کا ہے، اس کی اس طرح مورتی بنا لی گئی اور پوجا شروع ہوئی۔ اس طرح مختلف جگہوں پر ڈھیلے ڈھالے عقیدے رکھنے والے لوگوں کے سامنے الگ الگ شکلوں میں پہنچا اور کرتب دکھائے، لوگوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھا، اس کی مورتی بنائی، اس کا اسٹیچو بنایا اور دھڑا دھڑ پوجا ہونے لگی۔ در حقیقت شیطان کی پوجا ہے۔ ان يدعون الا شیطانا مریدا، اللہ کے علاوہ یہ جو پوجا ہو رہی ہے جن کے ساتھ، شیطان مردود کی پوجا ہو رہی ہے۔ بعض جگہ عورتوں کی پوجا ہوتی ہے، جیسے عرب میں عزا دیوی کی پوجا ہوتی ہے، تو عزا ایک عورت کا بت تھا، عرب میں عزا کی پوجا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو عورت ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کامل العقل کون؟ بولے مرد۔ ناقص العقل کون؟ بولے عورت۔ بولے کامل العقل ناقص العقل کے سامنے جھکتا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے، بڑا چھوٹے کے سامنے جھک رہا ہے، مرد اور عورت کے سامنے۔ مرد کی عقل کامل، وہ کامل العقل، عورت کی عقل ناقص، ناقص العقل، کامل العقل ناقص العقل کے سامنے جھک رہا ہے، یہ تو اس کی مردانیت، اس کی مردانگی کی توہین ہے۔ اس کے بعد کہا کہ شیطان کا ایک فریب بڑا خطرناک ہے، اس فریب میں، اس پھندے میں جو آ گیا اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے اگر دنیا بن گئی لیکن آخرت تو برباد ہو ہی جاتی۔ کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر دوں گا ضرور بھی ضرور، شیطان بولتا ہے میں انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اچھا گمراہ کرنے کا آغاز میں کیسے کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا۔ ارے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے۔ کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے، توبہ کر لیں گے بعد میں بوڑھے ہوں گے تو، ابھی تو جوان ہے کر لینا۔ تمناؤں میں الجھا دیتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ کیا؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ گناہ کرتا چلا جا، بعد میں توبہ کر لینا۔ توبہ کی نوبت ہی نہیں آئی تو، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی تو شیطان تمناؤں میں الجھا دیتا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، تمناؤں میں الجھا کے رکھ دوں گا۔ یہ سب سے خطرناک حربہ ہے شیطان کا، تمناؤں میں الجھا دینا، آدمی توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، آج کل عورتوں کے ساتھ سچ مچ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، غیروں کے اندر بھی ہے۔ جہیز کی خاطر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے، اس کے لیے ہماری حکومت بڑے اچھے تدابیر کر رہی ہے، لیکن وہ معاملہ رکنے کو نہیں آ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بڑی پیاری بات کہی ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. یہ جو لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے، شوہر بیوی کو جلا دیتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر شادی ہو، پھر جہیز آئے، جلا دیا جاتا ہے. یعنی پیسے کی خاطر ایک بے بس اور کمزور لڑکی کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے جہیز کی خاطر. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو مال کی خاطر اپنی بیویوں کو جلا دیتے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تاکہ ظلم کی وجہ سے وہ علیحدگی اختیار کرنے پر راضی ہو جائے، میں دوسری شادی کروں تاکہ دوسری جگہ سے پیسہ آئے، تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. وہ پیسہ حاصل کرنے کی خاطر عورت پر ظلم کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ظلم رنگ لائے گا اور وہ ہمیشہ محتاج رہیں گے. دیکھو جو جلا دیے جاتے ہیں، ماں بھی گرفتار ہوتی ہے، بیٹیاں بھی گرفتار ہو جاتی ہے، یہ حضرت بھی گرفتار ہوتے ہیں، اور نہ جانے 1 لاکھ ملنے کی امید ہوتی ہے، 10 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں بندے کے. فَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. ہاں کوئی اگر مناسب وجہ ہے تفریق کی، ٹھیک ہے جدا ہو جاؤ. اگر مناسب وجہ سے جدا ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں کشادگی پیدا کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا. لیکن اگر ظلم کر کے آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے تو تمہارا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، تم چین سے کبھی نہیں جی سکو گے. اچھا یہ بتاؤ، پیسہ اصل ہے، پیسے سے سکون ملتا ہے؟ پیسے سے سکون نہیں ملتا. کروڑوں رکھا ہوا ہو لیکن کسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے، کروڑوں رکھ کر کے فائدہ کیا ہے؟ اصل چیز دل کا سکون ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری ہے، تو دل کا مالدار ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت چاہ رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ترکی کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے شام کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے عرب کے بعض ممالک کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے اور بہت سارے ممالک مصر وغیرہ کے لیے، کہ یہ امریکہ کی چاپلوسی کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کی چاپلوسی کر کے عزت حاصل کریں. اللہ فرما رہا ہے عزت یہ دیں گے، عزت تو اللہ کے پاس ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جو ظالموں کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کرتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں، عزت اللہ کے پاس ہے. عزت یہ نہیں دے سکتے، یہ صرف پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، عزت نہیں دے سکتے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جسے امام جساس نے نقل کیا ہے کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ. جو کسی بندے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. بندے کے پاس عزت کا ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں. عزت اسی کے پاس، ذلت اسی کے پاس. اس کے بعد بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسی محفل کہیں تمہیں نظر آئے تو اس محفل میں کبھی نہیں جانا، اور اگر پہنچ گئے ہو تو چلے آنا. کون سی محفل؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. یستہزؤ بہا، یکفر اور یستہزؤ بہا، یا تو انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو. بہت ساری تقریبیں ہوتی ہیں، بہت ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں، بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں. وہاں پہنچو تو عریانیت، فحاشی، مذہب